لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ کی یاد کا ہونا یہ اصل تمام عبادات کی روح ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح نماز کے لیے وضو ہے اسی طرح ہر عمل کے لیے ذکر ہے۔ ذکر تمام عبادات کی روح ہے۔ تو ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے۔ آپ سے کوئی کہے گا کہ بھئی یہ کوئی ضروری تو نہیں، تو آپ سے کہیں کہ بالکل ضروری نہیں۔ واقعی کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ ذکر کرنا فرض ہے یا واجب جو ہم کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن اس سے حاصل ہونے والا مطلب جو ہے وہ فرض ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادات میں اللہ کی یاد حاصل ہو۔ جیسے نماز کے لیے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے، اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر وجہ سے سچا لطیفہ ہے کہ ایک جگہ نماز ہو رہی تھی اور اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 رکعتیں پڑھی۔ تو کسی نے کہا 3 ہوئی، کسی نے کہا 4 ہوئی۔ تو آخری صف میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی 3 رکعتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا، تو میری 3 دکانوں کا حساب ہوا، ایک دکان کا حساب باقی ہے۔ تو ہماری نمازیں تو ایسی ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو میری یاد کی۔ نماز ایسی ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گویا کہ اللہ کا دیدار کریں۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ کیفیت حاصل لیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ آپ دیکھیں گے جب ہم موٹر وے پر جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہماری رفتار 120 سے اوپر چلی جائے اور کچھ لمحے کے لیے ہم غافل ہو جائیں کیمرے سے، تو جیسے ہی دور سے ہمیں کیمرہ نظر آئے گا فوری ہم اپنی رفتار کم کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم یہ ہو گیا کہ کیمرے کو کوئی دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر میں ہم آئیں گے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سزا دیں گے۔ بندے کو بھی ہر وقت یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ جو شارک سے زیادہ قریب ہیں وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے یہ سوچیں کہ دیکھو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوگا کہ قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ جب ساری دنیا کو کھڑا کریں گی اور ساری دنیا حساب و کتاب کے لیے کھڑی ہوگی، پوری کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ذکر جو ہم خاص طور پہ کرتے ہیں، اب جب بھی آپ کریں گے آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ آج کل بہت سارے میں یہ باتیں سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بالکل ضروری نہیں۔ جیسے آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائٹ بتائیں گے ڈاکٹر کہ اس طرح یہ ڈائٹ کریں، یہ غذا کھائیں، یہ ورزش کریں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے وزن بڑھانا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائٹ لیں، اس طرح کا کھانا کھائیں گے آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب کوئی اس پر بحث شروع کر دے کہ یہ کھانا کھانا فرض تو نہیں، تو یہ ایسی بحث ہے جس کا کوئی حاصل نہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ والوں نے یہ ذکر کی ترتیب شروع فرمائی، اس کی وجہ اس کا سبب یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور جا چکا ہے اور دل میں جس طرح محبت الہی ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تو ایک ہی صحبت میں ان کو تمام مقامات عالیہ حاصل ہو گئے، ایک ہی نگاہ مبارک سے باطن پاک ہو گیا، اتنا پاک ہو گیا کہ اب صحابہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اس درجے میں حاصل ہوا کہ
کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے قائم نہیں رہی، ہر طاقت کو انہوں نے زیر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی 22 لاکھ مربع میل 64 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے، اور عسکری طاقت کوئی نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب گورنر بنا کر ایک علاقے میں بھیجا، لوگ انتظار میں تھے دیکھنے کے لیے کہ گورنر آ رہے ہیں، اور جب دیکھا تو حضرت گدھے پر سوار تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے گورنر ہے اور یہاں کیسا فیصلہ کریں گے؟ آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا مسجد میں کھڑے ہو کر کہ جتنے بھی کتے ہیں وہ حاضر ہوں۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن، سارے کتے حاضر ہو گئے، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد جو تمہیں جوا کھیلتے، جو تمہیں شراب پیتے، جو تمہیں زنا کرتے نظر آئے اسے چیر پھاڑ دیتا۔ اور ایسا ہی ہوا، کتے جس زانی کو دیکھتے اس کو وہیں پکڑ لیتے۔ ایسے پوری سلطنت میں نظام عدل قائم کیا اور اللہ کے نظام کو قائم کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جنگل میں داخل اور اعلان فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، تم لوگ جنگل سے نکل جاؤ، اور ایک جانور اپنے بچوں کو لے کے جنگل سے نکل گیا، کیونکہ واقعی اللہ کے بندے کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے بندے کو ہو سکتا ہے کسی کو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے سے کیفیت حاصل ہو جائے، کسی کو درود پاک کثرت سے پڑھنے سے حاصل ہو جائے، اسی طرح یہ ذکر بھی۔ ذکر اصل میں مقصود نہیں، یاد رکھیں، ذکر مقصود نہیں، ایک ورزش ہے، اس سے حاصل ہونے والی کیفیت، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ بندے کو مشاہدہ حق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت استحضار رہے، دل سے غفلت دور ہو جائے۔ بندہ سو رہا ہے، جیسے ہی بیدار ہوا سب سے پہلی توجہ اللہ کی طرف دی، اور اس نے کہا اللہ تیرے حکم سے میں زندہ، تیرے حکم سے میں مردہ۔ سوتے ہوئے بھی یہی کہا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ آپ کا نام، کھانا کھانے کے بعد آپ کا نام، سونے سے پہلے، سونے گلی میں چلنا، گھر میں آنا، داخل ہونا، کوئی لمحے بھی یا اللہ میں آپ سے غافل نہیں۔ بس یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے یہ ہم چھوٹی سی مشقت کرتے ہیں۔